پاکستان کی قومی اسمبلی نے آج الیکشن ترمیمی بل 2022 پاس کر دیا ہے، جس میں الیکٹرانک ووٹنگ مشینوں کے استعمال کو روکنے اور ساتھ ہی عام انتخابات میں بیرون ملک پاکستانیوں کے ووٹ کے حق کو ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ بل کل سینٹ میں بھیجا جائے گا۔ انتخابی اصلاحات سے متعلق یہ ترامیم پاکستان تحریک انصاف کی گزشتہ حکومت میں کی گئی تھیں۔ آج قومی اسمبلی میں نیب سے متعلق قوانین میں بھی ترامیم کی گئیں۔ اس بارے میں مزید جانتے ہیں ہمارے رپورٹر علی فرقان سے، جو اسلام آباد سے اسکائپ کے ذریعے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ علی، پہلے تو نیب کے قوانین میں جو ترامیم ہوئی ہیں ان کے بارے میں بتائیے، اور یہ بھی کہ نیب کے طریقہ کار پر جو اعتراضات اٹھائے جاتے رہے ہیں ماضی میں، کیا ان ترامیم سے ان کا سدباب ممکن ہوگا؟ جی، بنیادی طور پہ جو نیب کی ترامیم کی گئی اس میں کچھ ترامیم تو وہ ہیں جو کہ نیب کے چیئرمین کے تقرر کے حوالے سے ہیں، جو کہ گزشتہ حکومت کر کے گئی تھی، ان کو ختم کیا گیا ہے، اور اس کی جو طریقہ کار تھا جو کہ گزشتہ حکومت نے کی تھی ترمیم، کہ اگر نیب کے چیئرمین کے تقرر میں تاخیر ہوتی ہے اور اس وقت تک جو موجودہ چیئرمین نیب ہے وہی قائم مقام چیئرمین کے طور کے اوپر کام کریں گے، اس کو ختم کر دیا گیا ہے اور ڈپٹی چیئرمین کو قائم مقام چیئرمین بنا دیا گیا۔ اس کے علاوہ بہت ساری ترامیم کی گئی ہیں جن کے اوپر اعتراضات ماضی میں کیے جاتے رہے ہیں، مثال کے طور پہ 90 دن کا ریمانڈ اور جو ضمانت کا نہ ہونا، اس کے علاوہ شواہد جو ہے وہ ان کی تحقیقات سے پہلے ہی گرفتاری، ان چیزوں کے اوپر بھی جو ہے وہ قدغن لگائی گئی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ نیب جو ہے وہ کسی بھی جو کہ پالیسی انسٹیٹیوٹ ہے، جو ادارے ہیں، ان کی فیصلوں کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ کابینہ کے جو اراکین ہیں، چاہے وفاقی ہیں صوبائی ہیں، ان کے فیصلے جس میں ان کا مالی فائدہ نہیں ہے وہ بھی ان کے دائرہ اختیار میں جو ہے وہ نہیں آئیں گے۔ تو یہ جو ہے وہ اعتراضات ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں بہت زیادہ، خاص طور پہ سیاسی جماعتوں کی طرف سے، کہ یہ سیاسی طور پہ سیاسی جو ہے وہ انتقام کے لیے استعمال ہوتا رہے، تو انہی کو ہمیں ایک کوشش نظر آتی ہے کہ ان کا ازالہ اس سے ہو پائے۔ علی، پی ٹی آئی نے مزید 6 دن کی مہلت دی ہے حکومت کو کہ وہ نئے انتخابات کا اعلان کرے اور اسمبلیاں تحلیل کرے۔ یہ مہلت جب ختم ہو جائے گی تو پی ٹی آئی کیا کرے گی اور حکومت کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ حکومت اپنے ایجنڈے پر قائم ہے، جو اصلاحات انہیں کرنی تھیں اتحادی حکومت وہ اصلاحات کر رہی ہے۔ جی، آج وزیر اعظم شہباز شریف نے جو پارلیمنٹ میں خطاب کیا تو اس سے انہوں نے یہ واضح کرنے کی کوشش کی کہ انتخابات کی تاریخ جو ہے وہ پارلیمان اور ان کی جو اتحادی جماعتیں ہیں وہ طے کریں گی، اور اس حوالے سے وہ انہیں ڈکٹیٹ نہیں کیا جا سکتا، اس کا اعلان کیا ہے۔ اور اسی کی حوالے سے لیکن دوسری طرف جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت تیزی کے ساتھ پارلیمان کے اندر اصلاحات جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں، جو کہ حکومت کا یہ کہنا تھا کہ ہم اصلاحات کیے بغیر الیکشن میں نہیں جائیں گے۔ جو پی ٹی آئی کا جو اگلا مارچ یا دھرنا ہے جو کہ 6 دن کا عمران خان نے اعلان کیا ہے، اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں، یہ کہیں کہ سپریم کورٹ میں حکومت جو ہے وہ گئی ہوئی ہے، سپریم کورٹ نے اس حوالے سے بھی واضح جو ہے وہ فیصلہ تفصیلی طور پہ ابھی نہیں آیا ہے، تو بہت زیادہ جی علی، شکریہ۔ ہمارے پاس وقت کی کمی ہے، اور جیسے آپ نے کہا کہ حکومت بھی سپریم کورٹ میں گئی ہوئی ہے اور اپوزیشن بھی بہت سے کیسز کو لے کر عدالتوں میں ہے، اور آنے والے وقت میں چیزیں مزید کلیئر ہوتی جائیں گی۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اسلام آباد سے جوائن کیا، علی فرقان۔ اور اسی بارے میں اب مزید بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت اسکائپ کے ذریعے ہی کیٹو انسٹیٹیوٹ سے وابستہ تجزیہ کار سحر خان۔ سحر، آپ نے ہمارے رپورٹر علی کی گفتگو بھی سنی۔ آپ کے خیال میں اگر حکومت اپوزیشن کی بات کو فوری مان کر انتخابات کروا دینے چاہیے کیا حکومت کو، یا پھر حکومت کا یہ کہنا ٹھیک ہے کہ ہجوم یہ فیصلہ نہیں کرے گا کہ انتخابات کب ہوں گے؟ تو آپ کو ایسی صورت میں حالات کس طرف جاتے دکھائی دے رہے ہیں، جبکہ 6 دن کے بعد پی ٹی آئی نے ایک اور لانگ مارچ کا بھی اندیا دے دیا ہے؟ جی بالکل، بات یہ کہ پاکستان کے جو ابھی فی الحال انسٹیبل حالات ہیں وہ آئی تھنک بہت انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ اندرونی مسائل کیا ہیں۔ ایک تو الیکشنز ہونا ضروری ہیں، آئی تھنک اس بات پہ عمران خان بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن یہ جو پروٹیسٹ اور جو لانگ مارچ بھی ہو رہی ہے یہ بھی ایک طرح کی ضروری چیز ہے، کیونکہ پاکستانیوں کا یہ جیسے آئینی حق ہے پروٹیسٹ کرنا، اور پاکستان میں ایک بہت لانگ ہسٹری رہی ہے پروٹیسٹ کی۔ بے نظیر بھٹو، نواز شریف دونوں جب اپوزیشن میں تھے انہوں نے پروٹیسٹ کیے، لائرز موومنٹ ہوا، سب کچھ ہوا۔ تو آئی تھنک یہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے اس طرح کے پروٹیسٹ کرنا لازمی ہے، اور یہ بھی دکھاتے ہیں کہ جو پاپولیشن ہے وہ کتنی انوالوڈ ہے پالیٹکس میں۔ اب جہاں تک الیکشنز کی بات ہے، میرے خیال میں جلد از جلد الیکشنز ہونے چاہیے، لیکن آف کورس یہ مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ شہباز شریف کیا چاہتے ہیں اور پھر عمران خان
क्या चाहते हैं। सहर, अक्सर तज्जिया कार जो कि इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल को देख भी रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान अपने जलसों से ये जाहिर कर रहे हैं कि वो भी एक पॉपुलर लीडर हैं। अगर मार्च के ज़रिए PTI ये मतलूबा नताइज हासिल करने में कामयाब नहीं होती तो आपको क्या लगता है कि इमरान खान और उनकी पार्टी की मकबूलियत बरकरार रह सकेगी, और क्या इंतखाबात में उनकी कारकर्दगी इससे मुतासर हो सकती है? ये बिल्कुल हो सकती है, एंड आई थिंक कि जो इमरान खान है वो बेसिकली उनका PTI जो है वो एक बहुत प्रोमिनेंट पार्टी हो गई। इमरान खान ऑफ कोर्स उनकी बहुत बड़ी बेस है। ये इस बात की उनको तकलीफ होगी कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको जैसे वोट नहीं करने दिया है, वो अभी नेशनल असेंबली में जो लॉ पास हुआ है, तो उससे उनको थोड़ा सा आई थिंक जैसे धचका पड़ेगा। बट फॉर द मोस्ट पार्ट आई थिंक इन रैलीज से वाज़ेह है कि इमरान खान हैं पॉपुलर लीडर, और हमेशा से हमें मालूम है कि इमरान खान का पाकिस्तान का यूथ का वोट हमेशा रहा है। लेकिन मसला इमरान खान का ये है कि उन्होंने जब वो हुकूमत में थे उन्होंने ज़्यादा काम नहीं किया, और अब शहबाज शरीफ के भी यही चैलेंजेस हो रहे हैं। तो बेशक रैलीज इमरान खान करते जाएं, लेकिन आई थिंक जब वो दोबारा अगर उन्होंने इलेक्शन जीता और वो ऑफिस में गए तो आई थिंक जो शिकायत पहले होती थी वो फिर और भी रहेगी। आप दुरुस्त करिए कि इकॉनमी ही एक बड़ा मसला है, और एक खबर ये भी आई है कि IMF के साथ मुज़ाकरात इस वजह से कामयाब नहीं हो रहे कि IMF पेट्रोल और बिजली पे से सब्सिडीज़ हटवाना चाहती है और पेट्रोल की सब्सिडीज़ को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना चाहती है, और उसके बाद IMF ने कहा है कि वो $90 करोड़ की किस्त जारी कर देंगे। तो ऐसी सूरत में एक तरफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, दूसरी तरफ मुल्क की मईशत एक अबतर सूरत हाल में है, तो आवाम के लिए तो हालात अच्छे नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आवाम के लिए हालात अच्छे नहीं हैं, महंगाई बहुत बढ़ गई है, आम आदमी बेसिकली पिस रहा है सियासत की वजह से और इकोनॉमी की वजह से। जहाँ तक ये सब्सिडीज़ की बात है, देखिए सब्सिडाइज इमरान खान ने बेशक किया और थोड़ा सा वो स्टेबिलिटी वो सब्सिडीज़ लेकर आई, लेकिन सब्सिडीज़ जो है एक जैसे कहते हैं लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। तो आई थिंक इस वजह से IMF ने इस बात पर एतराज़ किया है। अभी शहबाज शरीफ की भी गवर्नमेंट आई हुई थी 2 हफ्ते पहले अमेरिका IMF के साथ नेगोशिएशंस करने। आई थिंक सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का ये है कि वो हमेशा शॉर्ट टर्म सोल्यूशंस सोचते हैं, वो लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स के बारे में नहीं सोचते, और वो भी नहीं सोचते कि ये लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स होने कैसे चाहिए। जैसे पाकिस्तान की इकॉनमी का टैक्स रेवेन्यू बढ़ाना, ऐसे करना कि सब्सिडीज़ कम हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़े, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं पाकिस्तान के लिए ताकि उसकी इकॉनमी बढ़ती जाए और स्टेबल होती जाए। अब पाकिस्तान भी आई थिंक एक 23rd IMF प्रोग्राम है। तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा मसला, और ये सारे हुकूमतों का, ये सिर्फ इमरान खान का मसला नहीं है, ये सारी जितनी भी हुकूमतें आई हैं उनका मसला इकॉनमी रहा है, और इसकी वजह से जो आम आदमी है उसके लिए महंगाई बढ़ती जा रही है। जी, तो आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। जी सहर, थैंक यू सो मच। हमारे पास वक्त कम है, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जो सबसे बड़ा मसला है इस वक्त पाकिस्तान को दरपेश वो मईशत है। सियासी बेचैनी की वजह भी एक कमज़ोर मईशत ही है। बहुत शुक्रिया सहर, आपने हमें ज्वाइन किया आज की सुबह।